السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وآیۃ لہم، اور نشانی ان کے لیے، الارض المیتہ، مردہ زمین. آیت کا لفظ یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے، آیتن، اور تنکیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑی نشانی ہے. لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے، جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے. تو انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ نشانی تو تمہارے قدموں کے نیچے ہے. کیا؟ الارض، زمین، اور خاص طور پر الارض المیتۃ، مردہ زمین، سوکھی زمین جس میں کوئی نباتات نہیں. احییناہا، ہم نے زندہ کیا اس کو، بارش کا پانی اتار کر، سبزہ اگا کر. واخرجنا منہا حبا، اور نکالے ہم نے اس میں سے، یعنی زمین میں سے، حبا، دانے، گندم وغیرہ. فمنہ، پس اس سے، یعنی دانوں سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں. کیونکہ انسان کی غذا کا ایک بڑا حصہ یا اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ گندم یا مکی یا باجرا یا چاول ہوتا ہے. تو ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ زمین بذات خود ایک معجزہ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح اس کی مٹی پر جب بارش پڑتی ہے تو طرح طرح کی نباتات اگاتی ہے، اور اسی میں سے ان کا رزق نکلتا ہے. اور رزق میں سے بھی خاص طور پر وہ جس پر ان کی بھوک مٹانے کا انحصار ہے. سورۃ فصلت آیت 39 میں فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ دبی ہوئی ہے، یعنی بالکل مری ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، تو وہ ہل جاتی ہے، وربت، اور پھولنے لگتی ہے. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بے شک وہی ذات یا وہی رب جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر فرمایا، وجعلنا فیہا جنات، اور بنائے ہم نے اس میں، کس میں؟ زمین میں، جنات، باغات، جنت کی جمع. اور جنت کس باغ کو کہتے ہیں؟ جس میں بہت زیادہ درخت ہوں، کثیر الاشجار ہو، گھنے جنگل. وجعلنا فیہا جنات، اور بنائے ہم نے اس میں باغات، من نخیل، کھجور کے درختوں سے، وعناب، اور انگوروں کے. نخیل نخل کی جمع ہے اور عناب عنب کی جمع ہے. یہاں ایک درخت کا ذکر ہے اور ایک پھل کا ذکر ہے، کیونکہ کھجور کے درخت میں صرف اس کا پھل ہی نہیں بلکہ اس کے پتے اور اس کی شاخیں، سارے کا سارا ہی مفید ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے ہم نے تمہارے لیے تمر اتاری، کھجوریں اتاری، بلکہ کیا کہا کہ ہم نے اس کے باغ لگائے، یعنی کھجوروں کے درختوں کے باغ ہیں، اور پھر انگوروں کے باغ ہیں. خاص طور پر ان دو پھلوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ اہل عرب ان سے بہت مانوس تھے، وہ اپنے آس پاس ان کو دیکھتے تھے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں پھل اپنے خاصیت اور تاثیر کے اعتبار سے بہت ہی مفید ہیں. اور اللہ کی حیران کن نشانیوں میں سے بھی ہیں، کیونکہ مٹی کے اندر تو کوئی ایسا ذائقہ نہیں پایا جاتا کہ اس سے جو کھجور نکلتی ہے وہ اس قدر میٹھی ہوتی ہے. اور انگور جو ہے اس میں پانی بھی ہوتا ہے، اور جتنی غذائیت ہوتی ہے، اگر ان کے نیوٹرینٹس دیکھیں آپ، ان کے اندر پائے جانے والے فائدے ہیں، وہ کہاں سے آ جاتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں مٹی تو کوئی ایسی جاندار چیز نہیں لگتی. تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. سورۃ البقرہ آیت 22 میں بھی آتا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو ثمرات میں حبن بھی ہے، نخیل بھی ہے، عناب بھی ہے.
وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور پھاڑے ہم نے اس میں چشمے. کس میں؟ زمین میں. یعنی زمین سے صرف پھٹ کر درخت ہی نہیں نکلتے، پھل ہی نہیں آتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چشمے بھی پھوٹتے ہیں. چشموں کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کو کھانے کے ساتھ پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کے پینے کا بھی انتظام کیا گیا، کیونکہ عموماً سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، دریاؤں کا پانی گدلا ہوتا ہے، لیکن چشموں کا پانی صاف ستھرا، میٹھا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. تو اس لیے خصوصی طور پر چشموں کا ذکر کیا گیا. سورۃ النحل آیت 10 میں بھی آتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس میں پینا ہے. یعنی پینے کا پانی بھی ہے، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ چشموں کا پانی کہاں سے آتا ہے. چشموں کا پانی بیسیکلی جب بارش اترتی ہے اور زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ذخیرے مختلف طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر کہیں سے اللہ تعالیٰ پھاڑ کے اس زمین کو پانی نکالتا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. تو زمین سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پینے کا پانی بھی نکالتا ہے. تو یہ زمین اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے. کس کے پھل؟ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ زمین تو مؤنث ہوتی ہے، ہاں ہونا چاہیے تھا. درخت بھی جمع ہے تو ہاں ہونا چاہیے. نخیل اور عناب دو ہیں تو ہما ہونا چاہیے. جنات بھی جمع ہے، ہاں ضمیر ہاں ہونی چاہیے مؤنث. مراد اس سے یہ سب ہے المذکور، یعنی جو بھی جس کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی جن جن چیزوں کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ سب تمہارے کھانے کے لیے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، یعنی حب اور نخیل اور عناب جو ہیں ان کی پیداوار جو ہے اس میں سے کھاؤ تم. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں کریں گے. یہ ماں کا جو لفظ ہے دو معنی دے رہا ہے. ایک ماں کا معنی ہے نہیں اور ایک ماں کا معنی ہے جو بھی، بمعنی الذی. اگر ہم اس کو نہیں کے معنی میں لیں تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اور نہیں بنایا اس کو، یعنی ان ساری چیزوں کو، تمہاری غذاؤں کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. یعنی انسان کے ہاتھ یہ سب کچھ نہیں بناتے. انسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، لیکن نہ بارش برسا سکتا ہے اور نہ زمین سے یہ سارے خزانے باہر نکال سکتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر آپ زمین کے اندر کوئی چمڑے کا ٹکڑا یا لوہے کا ٹکڑا ڈالیں وہ تو کچھ بھی نہیں نکالے گا، اور ایک بیج ڈالے تو وہ اتنا کچھ نکال دیتا ہے. تو یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے. فرمایا تمہارے ہاتھوں نے یہ نہیں بنایا، تمہارے ہاتھوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. یہی دراصل نشانی ہے. ایک پانی اور ایک موسم میں طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں جن کے طرح طرح کے فائدے ہیں. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں ادا کریں گے. اور کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو پا کر پھر اللہ کے شکر گزار بنے. اور دوسرا معنی، اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی اللہ نے تو رو پھل سبزیاں وغیرہ دے دی ان کو، اس کے بعد ان کو جو عقل دی تو انہوں نے اس عقل کو استعمال کر کے، اپنے ہاتھ استعمال کر کے ان پھلوں سے طرح طرح کی چیزیں اور بنا لی. بہت سی ورائٹی انہوں نے اپنے غذا میں شامل کر لی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر حبن کی بات ہے تو ایک گندم سے کیا کچھ بنتا ہے. روٹی بنتی ہے، کیک، پیسٹری اور سیریل بنتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ حبن کا لفظ جو ہے نا بہت جامع ہے، صرف یہ گندم کے لیے نہیں استعمال ہوتا. جتنے بھی لینٹلز وغیرہ ہیں، جتنے بھی دانوں کی شکل میں زمین سے خوراک کے سامان نکلتے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے. جی تیل بھی نکالتے ہیں. تو انسان ایک چیز سے پھر آگے کئی چیزیں بناتا ہے اپنی مرضی کے مطابق.
ایک تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی من و سلوا پکا پکایا مل جائے، پھر ہم کہتے کہ ہمیں مزید کچھ چاہیے، دال ساگ چاہیے. اور ایک یہ کہ اللہ نے ایک چیز دے دی اور ساتھ عقل دے دی، اور پھر انسان کو کہا اچھا جو چاہو اس سے آگے جتنا بھی جس رنگ شکل اور نام کا تم بنا سکتے ہو بناؤ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھجور سے بے شمار چیزیں بنتی، انگور سے بے شمار کھانے کی چیزیں بھی، اور پھر دوا بھی. یعنی یہ چیزیں صرف فوڈ کے طور پر نہیں بلکہ علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتی. وہی چیزیں انسان کے لیے غذا ہیں، وہ غذا صحیح استعمال نہ کرے تو بیماری ہے، پھر اسی کے اندر انسان کے لیے علاج بھی رکھ دیا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی زمین سے انسان کو نکالا، اسی سے اس کا رزق نکالا، اور اسی میں پھر انسان کو واپس لوٹایا جائے گا. تو یہ زمین الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اسی میں پھر مر کے انسان کو واپس ڈال دیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی اگتا ہے وہ واپس یہی زمین دوبارہ سمیٹ لیتی ہے. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ زمین کیا کچھ دیتی ہے اور آپ اس کو کیا لوٹاتے ہیں. زمین آپ کو کیا دیتی ہے اور آپ اس کو کیا لوٹاتے ہیں. وہ زندہ اور فائدے کی چیزیں دیتی ہے، اور ہم مردہ اور استعمال اور بیکار اور بے فائدہ چیزیں واپس اس میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو دوبارہ ریسائیکل کر کے زیادہ مفید بنا کے پھر دوبارہ آپ کو بہترین چیز نکال کے دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں شکر گزاری. لیکن ہم انسان کیا کچھ لیتے ہیں اور ہم کیا دیتے ہیں. ایک ڈھنگ سے اللہ کی عبادت نہیں ہو پاتی، دل ہی نہیں چاہتا، کوئی شوق اور محبت ہی نہیں اٹھتی کہ اتنا کچھ جو لے رہے ہیں کچھ تو دیں اس کو جس کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو اہل مکہ کو متوجہ کیا گیا، اور پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے. یہ کتاب سب انسانوں کے لیے. انسان اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے طرح طرح کے معجزے چاہتا ہے کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں. کا نشانی تو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے. اگر پھر بھی تم نہ سمجھو تو اور بات ہے، عقل سے کام نہ لو تو اور چیز ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ پھل بلکہ من ثمرہ میں اور بھی سب چیزیں آ جاتی ہیں جو زمین کی پیداوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورۃ البقرہ میں اور دیگر مقامات پر فرمایا. کسی ایک بھی فروٹ کو آپ لے لیں، مثال کے طور پر آم کو ہی لے لیں. کبھی آپ اس سے چٹنی بناتے ہیں، پھر مربع بناتے ہیں، پھر اس کا اچار بناتے ہیں، پھر جوس بناتے ہیں، پھر اس کو خود کھا لیتے ہیں، پھر ملک شیک بنا لیتے ہیں، پھر آئس کریم بنا لیتے ہیں جی. پھر اس سے کئی طرح کی سویٹس اور اس کے فلیورز اس کے کہاں کہاں کام آتے ہیں. ایک ہی چیز میں سے کھٹا بھی اور میٹھا بھی اور ہر طرح کے ذائقے اس میں سے نکالتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن دینے والے کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل نہ دیتا تو ہم بھی جانوروں کی طرح صرف منہ سے گھاس توڑ توڑ کے کھا کے پیٹ بھر لیتے. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنے حال پر غور کرے کہ وہ یہ سب کچھ پا کر کیا رہا ہے اور کتنا شکر گزار ہے، اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی قدر کتنی کرتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کل کی جو آیات تھی ان میں یہ جو جملہ تھا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کو ایکسپریس کر ہی نہیں پائی کہ کس طرح اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، بندوں کو بجھا دیا. یہ کیوں کہا گیا؟ وہ سب مر گئے، ختم ہو گئے، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کا جو تکبر ہے، یہ سرکشی ہے یا غرور ہے یا غصہ ہے، یہ بھی تو شعلے ہیں نا. یہ سب کیا ہے؟ شعلے ہیں. ہم شعلوں کی طرح بھڑک بھڑک کے اوروں کو بھی جلاتے ہیں، خود کو بھی جلا رہے ہوتے ہیں. کبھی خود اپنے آپ میں کڑتے ہیں اور کبھی دوسروں کو ستانے کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن جب اللہ کا ایک کوڑا برستا ہے تو سبھی بجھ کے رہ جاتے ہیں. یعنی قرآن کے الفاظ کا استعمال عجیب ہے، انسان جتنا بھی غور و فکر کرے کم ہے. پھر فرمایا افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ اتنا کچھ لے کر بھی، پا کر بھی شکر نہیں کریں گے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یعنی یہ شکر کریں یا نہ کریں اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ کی ذات ان سب سے بالا و برتر ہے.
اس سارے شرک سے اور نافرمانی سے اور ان کی سب ہٹ دھرمی سے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. پاک ہے وہ ذات خلق الازواج کلھا جس نے پیدا کیے ازواج سارے کے سارے. ازواج کا لفظ زوج سے ہے اور زوج کہتے ہیں پیر کو، اسپاؤس کو، جوڑے کو، ہم مثل اشیاء کو. جوڑا یا تو نر اور مادہ کی شکل میں ہوتا ہے جیسے مرد اور عورت یا بکری بکرا یا بلی اور اسی طرح میل فیمیل جتنے بھی جانور وغیرہ ہیں یہ بھی جوڑے ہیں ایک دوسرے کے. اسی طرح جوڑے کا اطلاق نر اور مادہ کے علاوہ ہم مثل کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک جیسا ہونا. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے کیا ہے؟ نر مادہ ہے، کیا ہے؟ پیر ہے نا. تو ان کو جوڑا کب کہتے ہیں؟ وہ جوڑ کیسے ہے؟ جیسے وہ ایک جیسے، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں تو یہ ہاتھوں کا کیا ہے؟ جوڑا، پیر ہے نا. تو اس میں سے کیا نر ہے اور کیا مادہ؟ کچھ نہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے سارے جسم کے اندر رائٹ اور لیفٹ میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کا ایک طرح سے جوڑ بنتی ہیں. یا پھر یہ ہے کہ نر مادہ کی شکل میں یا کسی بھی دوسری شکل میں. تو یہاں پر فرمایا کہ اس نے ازواج پیدا کیے سارے کے سارے. مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے مراد ہے نباتات، پودے، درخت، پھول، پھل وغیرہ. ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے یعنی انسانوں میں سے. ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، جن کا ان کو علم بھی نہیں ہے، ان میں بھی جوڑے ہیں. کیا نہیں جانتے؟ یا تو ان کا جوڑا ہونا نہیں جانتے، ویسے جانتے ہیں ان چیزوں کو. مثلا پانی ہے تو پانی میں کہاں کیا جوڑے ہیں نہیں پتا، یا ہو سکتا ہے چند لوگوں نے کچھ ڈسکور کیا ہو. پہاڑوں میں کیا جوڑے ہیں، کس قسم کے جوڑے ہیں، یا ستاروں میں کیا ہے. اور پھر ایسی ایسی عجیب مخلوقات جو سمندر کی تہہ میں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جو آسمانوں میں رہتی ہیں ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں، مثلا کسی نے حور نہیں دیکھی، تو وہ اسی طرح کی اور چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں جوڑے بنائے ہیں، اور تنہا واحد ایک وہی ہے، صرف وہ اکیلا ہے. اور جوڑے کا مطلب یہ بھی نہیں ضروری طور پر کہ ایک اور ایک دو ہی کی شکل میں جوڑا ہو، یعنی اپوزٹ چیزوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کالا اور سفید وہ ایک دوسرے کا جوڑ بن جاتا ہے. اسی طرح ہم مثل چیزیں، ایک اوریجن سے آئی ہوئی چیزیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مما لا یعلمون، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اچھا یہ فلاں چیز کا جوڑا کہاں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جسم میں جو دل ہے اس کا جوڑا کدھر ہے. تو ہو سکتا ہے دل کے اندر ہی کچھ پھر خانے بنے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں یعنی الگ الگ نہ ہو، اس کے اندر ہی وہ چیز موجود ہو. اور ہو سکتا ہے کئی چیزیں ایسی ہوں کہ جن کا جوڑا ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. فرمایا مما لا یعلمون، وہ سارا کیا ہے؟ تمہاری لا علمی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کس کا جوڑ کہاں ہے. اور اس جوڑ سے ایک بیلنس یا ایک اعتدال بھی ہے. ہر چیز دوسرے کو سپورٹ دینے والی، ہر چیز دوسرے کے لیے ایک مددگار ہے، سپورٹ ہے، وہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہے. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور انسان کو ایک دن یہاں سے وہاں جانا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ النحل میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تمہارے علم میں نہیں، تم نہیں جانتے. ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز جانتا ہو، اس لیے وہ اپنے علم پر، اپنی عقل پر انحصار نہیں کر سکتا. اسے اس کے لیے اپنے رب پر ہی ایمان لانا ہوگا. اور جہاں تک یہ جوڑوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں شاید آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا اور سنا ہو. سورۃ الذاریات میں بھی جیسے آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی یہ جوڑے ہر چیز میں ہیں. اور یہ کس لیے بنائے؟ تاکہ تم نصیحت پکڑو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیراک ایک سائنٹسٹ تھا کیمبرج یونیورسٹی میں، اور اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی 1934 میں کہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، حتیٰ کہ پارٹیکل کا بھی ایک اینٹی پارٹیکل ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے. اور یہاں کلھا کا لفظ ہے اور سورۃ الذاریات میں کل شیء کا لفظ ہے. اور پھر یہاں آیت کے اختتام میں کیا فرمایا؟ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. تو یہ کہتے ہیں کہ جو گیلیکسیز وغیرہ ہیں
وہاں بھی یہ جوڑے موجود ہیں، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس میں ہر جگہ یہ نظریہ اپلائی ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس نے کافی اور باتیں بھی کی ہیں، لیکن بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ کی تخلیق بے مقصد اور بے معنی نہیں، ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر یا پودوں کے اندر یا اور چیزوں کے اندر نشو و نما یا پروگرس جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ جوڑے بننے سے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو تکبر زیبا نہیں، وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں، وہ اپنی بنیادی ضروریات میں بھی دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ ہر چیز، کسی بھی چیز کو پروڈکٹیو ہونے کے لیے جوڑے کی ضرورت ہے، تب وہ اپنے مقصد کو صحیح طور پر پورا کر سکتی ہے. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر بھی خالق و مالک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون. اس کے بعد مزید کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، یہاں تک تلاوت سنیے پھر آگے چلتے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے نشانی ہے رات. رات بھی نشانی کیسے؟ نسلخ منہ النہار، کھینچ لیتے ہیں ہم اس سے دن کو. نسلخ کا لفظ جو سین لام خا سے ہے. سلخ کہتے ہیں بکرے کی کھال کھینچنے کو. کبھی آپ نے مرغی یا بکری وغیرہ کی کھال اتری ہوئی دیکھی ہوگی. کھال کے ساتھ جانور کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور کھال اترنے کے بعد اس کا اصل سائز اور حلیہ سامنے آ جاتا ہے. بعض اوقات دمبا وغیرہ بہت موٹا لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذبح کرنے کے بعد جب ان کی کھال اتر جاتی ہے تو وہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح زمین پر رات ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو دن کا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہٹا دیتے ہیں تو نیچے سے پھر رات نکل آتی. یا یہ کہ اندھیرے کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اس کو اتار دیا جاتا ہے تو نیچے سے دن نکل آتا ہے. نسلخ منہ، ہو کس سے؟ رات، یعنی رات کی چادر سے نہار کو، دن کو ہم کھینچ کے نکال لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر جب وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. مظلمون کا لفظ جو ہے مظلم کی جمع ہے، اور مظلم باب افعال سے ہے. ازلم یظلم سے مظلم، پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا. فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو ازلم کا معنی ہوتا ہے اندھیرے میں جانا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اصبح، امسا، اضحا اور اظلم. اس سے مظلم اندھیرے میں جانے والا، اندھیرا کر لینے والا. اس میں آپ دیکھیے کہ رات کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں بیسیکلی. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور اندھیرا جو ہے کس طرح زمین کو ڈھانپ لیتا ہے. سورۃ اعراف 54 میں بھی فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. اور پھر اگر اللہ رات کا یہ پردہ نہ ہٹائے، دن نہ نکالے، وہ جو کھال ہے اوپر سے نہ ہٹے، تو پھر کیا ہو؟ کون ہے جو ہمیں دن لا کر دے؟ جیسے کہ سورۃ القصص میں آتا ہے قل ارأیتم
ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اور اسی طرح قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ رات اور دن کا یہ نظام اللہ نے تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں سکون پانے کے لیے اپنی رحمت سے تم پر عام کیا ہے. کیونکہ اگر رات دن میں نہ بدلے اور دن رات میں نہ بدلے تو زندہ رہنا دوبھر ہو جائے. اللہ چاہتا تو 24 گھنٹے دن ہی رکھتا، یا وہ چاہتا تو 24 گھنٹے رات رہتی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر سارا وقت اندھیرا ہی ہو زمین پر تو کیا ہماری زمین سے کچھ اگ سکتا ہے؟ کچھ نہیں اگے گا. رزق کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ کام کاج مشکل ہو جائے گا. پھر اسی طرح اگر سارا وقت دن ہی رہے تو انسان کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں رات کو پرسکون ہو جاتی ہیں، ہر چیز ایک طرح سے آ کر ٹھہر جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین کو بنایا اس طرح کہ زمین سورج کے آگے اس طرح گھومتی چلی جاتی ہے کہ باری باری مختلف حصوں پر دن اور رات آتے چلے جاتے ہیں. زمین جیسی بڑی چیز کو ایک خاص انداز سے، ایک خاص زاویے پر، اینگل پر، ایک خاص رفتار میں گھمانا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں. اور پھر یہ 1-2 دن کی بات بھی نہیں، یہ جب سے زمین بنی ہے، جب سے یہ سلسلہ قائم ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نظام میں کوئی خلل نہیں آیا. کروڑوں اربوں سال سے پوری ایکوریسی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے. اللہ کے سوا کون ہے جو ایسا کر سکے؟ تو اس نشانی سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمین پر یا اس آسمان پر یا رات اور دن کے نظام پر کسی عظیم ترین ہستی کا کنٹرول ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. یہ کارخانہ کوئی انسان نہیں چلا رہا بلکہ اللہ رب العزت ہی یہ سب کر رہا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ اور سورج تجری چل رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اپنی قرارگاہ کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف. مستقر کا لفظ جو ہے یہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی ہے. اگر یہ ظرف مانا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص جگہ جس کی طرف سورج چل کے جا رہا ہے. یعنی سورج کی جو چال ہے یا سورج کی جو موومنٹ ہے وہ تو اب ایک جانی پہچانی چیز ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سورج اپنی جگہ رکا ہوا اور زمین چل رہی، اور کبھی یہ تھا کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج چل رہا ہے، اور اب یہ ہے کہ دونوں ہی چل رہے ہیں. اور قرآن نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنی رفتار میں چل رہے ہیں. تو والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے. یعنی جس طرح ایک مسافر چلتا چلا جاتا ہے کہاں تک؟ اپنی منزل تک. تو سورج کی بھی ایک منزل ہے جس کی طرف یہ چلتا چلا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے کچھ تفصیل معلوم ہوتی ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے سورج کدھر کو جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لمستقر لہا. میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اسے حکم دیا جاتا ہے یعنی طلوع ہونے کا. ایک وقت آئے گا جب اس سے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا. بخاری کی روایت ہے. اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. اب یہ جگہ کہاں ہے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ وہ بس چل رہا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، اور اس کی حرکت جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن وہ کون سا نقطہ ہے
وہ نقطہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ وہ ایک مقام ہے، کوئی پوائنٹ ہے کہ جہاں جا کر وہ رکتا ہے۔ اب اس کی جو سرکولیشن ہو رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس نقطے پر جا کر اس کا یہ عمل ہوتا ہو، ہمیں ٹھہرا ہوا نہ بھی دکھائی دے، یا ہمارے جو مائکروسکوپ ہیں ان میں کچھ بھی نہ آئے، لیکن اگر اللہ نے فرمایا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلاً وہ نقطہ جو ہے، یہ بھی کہا گیا کہ وہ عرش کے نیچے ہے۔ اب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ عرش کس جگہ پر ہے، تو ہم یہ کہاں سے پتہ چلائیں گے کہ وہ کہاں رکتا ہے جا کر؟ اور رکنے سے مراد یہ نہیں کہ کئی گھنٹے رکا رہتا ہے وہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ رکنا ایک لمحے کے لیے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی دائرہ آپ کھینچیں تو جو اس دائرے کا نقطہ آغاز ہوگا اسی پہ اختتام ہوگا نا جا کے۔ کوئی دائرہ آپ بنائیں نا اپنے پینسل سے، بنائیں اپنی کاپی پر، تو بنا تو دائرہ اوپر سے نہیں پھینک سکتے آپ۔ کیا کرتے ہیں؟ کہیں سے تو شروع کرتے ہیں۔ دائرہ ختم کہاں ہوگا؟ جہاں سے آپ شروع کریں گے وہیں جا کر۔ اب ایک دن تو تھا نا کوئی پہلا جب سورج نے اپنی چال شروع کی اور کسی ایک نقطے سے کی، اب جس نقطے سے اس نے کی ہو سکتا ہے وہی اس کا مستقر ہو، اور اسی نقطے پہ جا کے وہ ٹھہرتا ہو اجازت لے کر، پھر دوبارہ اپنا سائیکل شروع کرتا ہو، اور پھر اسی طرح مسلسل گھوم رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ پھر کیا کہا جائے گا کہ نہیں، ادھر سے اب آگے نہیں جا سکتے، تم واپس جاؤ، اور وہ واپس چل کے آئے گا، اور وہ مغرب کی طرف سے سورج نکلنے کا وقت ہوگا۔ بہرحال ایک تو یہ دنیا میں ہو ہی رہا ہے، دوسرا یہ کہ ہر انسان کا جیسے ایک مستقر ہے۔ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ 12ویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اسی طرح ہر جانور، چرند پرند، اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج کا بھی ایک مستقر ہے۔ مستقر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قرارگاہ، یعنی ہر چلنے والی چیز ایک جگہ جا کے رکتی۔ جیسے ٹرین چلتی ہے، یہ جہاز چلتے ہیں تو کوئی ان کا ایک ہب ہوتا ہے نا، یا کوئی ایک اسٹیشن ہوتا ہے کہ جہاں جا کر وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اب کائنات کا نظام تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب ایک بچے کو اگر آپ پوچھیں کہ جہاز جو اڑ کے جا رہا ہے کہاں ٹھہرے گا، تو کچھ نہیں بتا سکے کہاں ٹھہرے گا۔ اگر آپ بھی دیکھیں تو آپ کو کیا پتا ہے جو اڑ کے جا رہا ہے آپ کے سر کے اوپر سے، یہ کہاں جا کے لینڈ کرے گا، اور کس کمپنی کا جا رہا ہے، کہاں اس کو رکنا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ایون دو کہ ہم معلوم کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں پتا ہوتا۔ تو کہاں یہ کہ پوری کائنات کا جو ایک انتظام چل رہا ہے وہ ہماری گرپ میں آ جائے یا ہماری گرفت میں، اور اگر نہ آئے تو ہم اس کو مانے نہیں۔ اصل چیز ہے کہ قرآن چونکہ ہر دور کے لیے اور نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں، اور ہر دور میں لوگوں کے ایمان کے تازہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے دور میں ہمارے لیے اس طرح واضح نہیں جو کل کے دور میں ہو جائے۔ جیسے کل تک یہ نہیں پتا تھا کہ آواز بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے یا ویڈیو بھی بن سکتی ہے ریکارڈ کے لیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں معمولی ہو گئی، بچہ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ 14 سال پہلے کے عربوں میں سے اگر کوئی اٹھ کے آئے تو پریشان ہو جائے کہ یہ دنیا میں ہی یوم الحساب ہو گیا کہ انسان کے اعمال نامے جو ہیں وہ ریپلے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو کائنات میں غور و فکر کا سبق دے رہے ہیں، اور بامقصد غور و فکر، یہ بہت اہم چیز ہے، محض غور و فکر نہیں، بامقصد غور و فکر۔ بامقصد غور و فکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے تک پہنچے، سبق سیکھے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ اس وقت میرے پاس ہارون یحییٰ کی کتاب ہے جس میں اس آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں بتائی گئی حقیقتیں ہمارے دور کے جدید فلکیاتی مشاہدوں کی ہدایت کی بدولت دریافت ہوئی ہیں۔ جدید فلکیاتی یعنی آسمان کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کے مشاہدوں کی بدولت دریافت ہوئی۔ ماہرین فلکیات کے کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق سورج ایک خاص مدار سولر ایپیکس میں ویگا ستارے کی جانب 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ یعنی گویا جب سے ہم بیٹھے ہیں تقریباً 7 لاکھ میل وہ دور جا چکا ہے، سفر کر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج ایک دن میں اندازاً 1,72,80,000 میل کا سفر طے کرتا ہے۔
سورج کے ساتھ ساتھ اس کی کش ثقل کے زیر اثر سارے سیارے اور سیارچے بھی یہ فاصلہ طے کرتے ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے مدار ہیں۔ والسماء ذات الحبک، اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں۔ کائنات میں تقریباً 200 بلین کہکشائیں، گیلیکسیز ہیں، جن میں سے ہر ایک میں اندازاً 200 بلین ستارے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ستاروں کے اپنے سیارے اور اکثر سیاروں کے ذیلی سیارچے ہیں، جیسے سورج کے ارد گرد ایک پورا نظام گھوم رہا ہے۔ یہ سارے خلائی اجسام نہایت نپے تلے مداروں یا مقررہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں سال سے ان اجرام فلکی میں سے ہر ایک دیگر اجسام کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تیر رہا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک پوری گیلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی ہے اور کوئی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کو مزید کچھ پریزنٹیشن وغیرہ بھی دکھائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں متحرک ہیں، چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔